حکمت والا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں آزاد کرنا ہے، کہاں دینا مناسب ہے، کہاں روکنا مناسب ہے، وہ اس بات پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم، وہ رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ اللہ زمینی رزق دیتا ہے، آسمانی رزق دیتا ہے۔ لا الہ الا، نہیں کوئی الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں الا مگر ہوا وہی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لوگو، یا ایھا الناس جب کہا جائے تو یہ مخاطب کے الفاظ اپنے اندر باقیوں کی بنسبت حجم زیادہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس میں براہ راست اللہ مومنوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو براہ راست کافر مراد ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہاں خاص منافقین مراد ہیں۔ لیکن جب اللہ رب ذوالجلال والاکرام یا ایھا الناس بولیں تو اس سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خاطب ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، تو بتلاؤ جیسا اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی بنانے والا ہے؟ وہ اللہ جو تمہیں جسم دیتا ہے، جو تمہیں ہاتھ دیتا ہے، جو تمہیں کان، آنکھیں، ناک، دل، دماغ، یہ جسمانی عذاب دینے والا، کیا کوئی اور بھی ہے جو اس طرح کی تخلیق کرنے والا ہے؟ تمہارے لیے زندگی کے نظام کو چلانے والا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا، یہ زمین کے اوپر نباتات، یہ زمین کے اوپر تمہارے لیے اناج، پھل، طرح طرح کے اقسام و انواع کے تمہارے رزق کی چیزیں، تو بتلاؤ کیا اور بھی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں زمینی رزق بھی دیتا ہے، آسمانی رزق بھی دیتا ہے۔ آسمانی رزق سے مراد کیا ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، فصل، اناج، پھل، طرح طرح کے آپ کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتا ہے بنانے کا، زمین سے وہ نکلتے ہیں، پھر زمین میں چلنا پھرنا، تجارت کرنا، اور یہ سارے معاملات اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے۔ جب رزق دینے والا صرف وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تو لائق عبادت بھی پھر صرف وہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھیرے جاتے؟ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے بات سمجھائی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، ان سارے دلائل کے باوجود اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جب یہ سمجھا دیا کہ زمین و آسمان کو بنانے والا فاتر کا مطلب بغیر نمونے کے بنا